سوال یہ نہیں کہ کون جیت رہا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کون کتنی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ جنگ میزائلوں کی نہیں، بلکہ اربوں ڈالر طاقت اور مستقبل کی جنگ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سب سے زیادہ قیمت کس نے ادا کی؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جنگ کی جو شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی، مگر اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، عرب ریاستیں سب اس پاور گیم کا حصہ ہیں، جہاں ایک طرف طاقت دکھائی جا رہی ہے تو دوسری طرف معیشت، سیاست، عوام دباؤ میں آ رہے ہیں۔ Is this really a war of weapons or a war of influence؟ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں کس نے ملک نے کیا کھویا، کس نے کیا حاصل کیا، آخر میں اصل میں ہار کون رہا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ حقیقت شاید آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ڈفرینٹ ہو۔ حالیہ مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فروری 2026 کے آخر میں امریکہ، اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کیے تھے، جن میں ایرانی جوہری تنصیبات، میزائل بیس، فوجی قیادت اور یہاں تک کہ اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل، امریکہ کے فوجی اڈوں اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ہارمز آبنائے کو جزوی طور پر بند کر دیا اور خطے کو توانائی کی سپلائی لائنوں کو شدید متاثر کیا۔ یہ جنگ 2023 کی غزہ جنگ اور 2024-25 کی ایران اسرائیل کی شرعی اور 2025 کی 12 روزہ جنگ کا تسلسل تھی۔ یہودی ریاستیں یا جنگجو ریاستیں اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادی نے ایران، اس کی پروکسی، حوثی، حزب اللہ وغیرہ کے خلاف کارروائی کی، مگر اس کے نتیجے میں تمام فریقین کو بھاری نقصان ہوا۔ یہ ویڈیو ان نقصان کے فوائد اور جنگ کی تنقیدی پڑتال پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل فوجی کامیابی مگر معاشی تباہی۔ اسرائیل نے ایران کی میزائل اور جوہری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا، ایرانی قیادت کے کئی اہم ارکان کو ہلاک کیا اور فضائی برتری حاصل کی۔ یہ اس کے لیے تاریخی فتح قرار دیا جا رہا ہے، مگر معاشی طور پر اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ صرف ایران جنگ کے ہفتہ وار نقصان تقریباً 90 ارب شیکل، تقریباً 3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ 2023-2025 کے 2 سالوں میں غزہ، لبنان اور ایران کی جنگوں میں مجموعی طور پر اسرائیل کو 57 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، جو اسرائیل کی GDP کا 8.6% بنتا ہے۔ 2025 کی 12 روزہ جنگ کا صرف ایک حصہ 6 ارب ڈالر تھا۔ ہزاروں شہری زخمی اور بے گھر ہوئے۔ ٹیلی ایویو اور حیفا میں عمارتیں تباہ ہوئیں، زراعت و صحت کو شدید دھچکا لگا، طویل مدتی طور پر کریڈٹ ریٹنگ گر گئی، قرضوں کا بوجھ بڑھا اور معیشت کی شرح نمو سست پڑ گئی۔ تنقیدی طور پر دیکھیں تو اسرائیل نے دشمن کو کمزور کر کے اپنی سلامتی بڑھائی، مگر اس کی قیمت اپنے شہریوں کی معاشی اور نفسیاتی تباہی سے ادا کی۔ یہ فتح کتنی پائیدار ہے جب ایران اب بھی پروکسیوں کے ذریعے جواب دے سکتا ہے؟ امریکہ اربوں ڈالروں کا خرچ، مگر اسٹریٹجی کامیابی بہت دور تک نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ نے اسرائیل کو 2023 سے 2025 تک 21.7 ارب ڈالر کی فوجی امداد دی۔ ایران اور حوثیوں کے خلاف آپریشن پر اضافی رقم 9.65 سے 12.07 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ صرف ایران جنگ کے پہلے 6 دنوں میں پینٹاگون کا تخمینہ 11.3 ارب ڈالر تھا۔ یہ سب ٹیکس دہندگان کے پیسے سے ادا ہو رہا ہے۔ فوجی طور پر امریکہ، اسرائیل نے ایران کی فضائی دفاعی نظام، میزائل اسٹاک اور نیوی کو تباہ کر دیا، مگر تنقید یہ ہے کہ امریکہ ایک بار پھر لامحدود جنگ میں پھنس گیا۔ خلیجی اتحادیوں، سعودی عرب سمیت دوسری گلف اسٹیٹ پر ایرانی حملے ہوئے، جن میں سعودی سفارت خانے پر ڈرون حملہ بھی شامل ہے۔ امریکہ نے ایران کو کمزور کیا، مگر عالمی توانائی مارکیٹ کو ہلاک کر رکھ دیا، جو اس کی اپنی معیشت پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا یہ اربوں ڈالر صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھے یا تیل کی سپلائی
اور اسٹریٹجک برتری کے لیے سوال یہ ہے، تنقیدی طور پر یہ امریکی فتح کے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ ایران کی اگر بات کریں، تباہی کا شکار ہوا مگر عالمی معیشت کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایران پر سب سے بھاری بمباری ہوئی، صرف چند ہفتوں میں معاشی نقصان 140 سے 145 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ اس کی GDP میں 10% سے زیادہ ہے۔ جوہری تنصیبات، تیل و گیس انفراسٹرکچر، اسٹیل پلانٹ اور فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ہزاروں شہری اور بچے عورتیں ہلاک ہوئے، اعلیٰ کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہوئے، نیوی کے جہاز ڈوبے اور فضائی دفاعی نظام تقریباً ختم ہو گیا، مگر ایران نے جواب دینے میں اپنے حرمت کو بند کر کے عالمی تیل کی سپلائی روک دی، خلیجی ممالک کے تیل کے ٹرمینل پر حملے کیے اور امریکہ کے اڈوں پر میزائل برسائے۔ یہ سٹیمرک وارفیئر تھا جس سے ایران نے ثابت کیا کہ وہ اب بھی خطے کو ہلا سکتا ہے۔ تنقیدی جائزہ لیں، ایران نے اپنے محوری مزاحمت حزب اللہ، حوثی وغیرہ کو استعمال کیا، مگر اس کی قیمت اپنے عوام کی تباہی سے ادا کی۔ ریجم کی کمزوری کھل کر سامنے آ گئی، مگر یہ جنگ ایران کو شیر کا رول دے کر داخلی تعداد بھی پیدا کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں، غیر جانبدار نہیں رہ سکا، معاشی دھچکا لگا۔ سعودی عرب براہ راست جنگ میں شامل نہیں تھا، مگر ایرانی حملوں سے شدید متاثر ہوا۔ سعودی سفارتخانے پر ڈرون حملہ ہوا، تیل کی پیداوار میں 10% تک کمی آئی اور حرم حرمت کی بندش سے روزانہ $70 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ GCC سعودی عرب سمیت نے اب تک $15 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ یہ 2 مہینوں میں $80 ارب تک جا سکتا ہے۔ سعودی عرب ویژن 2030 شدید دباؤ میں ہے۔ سعودی عرب نے ابتدائی طور پر حملوں کی مخالفت کی، مگر امریکہ سے ایران کو پرائیویٹلی اب بھی مزید کمزور کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ تنقیدی طور پر دیکھیں تو سعودی عرب دونوں طرف سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ ایران اس کا حریف ہے، مگر امریکہ اسرائیل کی جنگ میں اس کی معیشت اور سلامتی دونوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کیا سعودی عرب اب اسرائیل سے نارملائزیشن کی طرف جا سکتا ہے، یا یہ جنگ اس کے غیر جانبدار بیانیے کو ختم کر دے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حالیہ جنگ میں دبئی اور UAE سڑکوں پر لوگوں نے تیل کے کنویں، پراپرٹی مارکیٹ کو تباہ کن نقصان ہوا۔ حالیہ امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران جنگ فروری 2026 سے مارچ 2026 تک خلیجی ممالک کو شدید متاثر کیا، خاص طور پر دبئی اور متحدہ امارات کو۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے نہ صرف انفراسٹرکچر بلکہ معیشت اور عالمی تصور کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ یہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہے۔ سڑکوں اور انفراسٹرکچر پر بمبوں کا تباہ کن اثر ہوا۔ ایرانی حملوں اور فضائی دفاع کے جواب میں دبئی کی مصروف ترین سڑکیں جیسے شیخ زیار روڈ اور دیگر ہائی ویز ویران ہو گئیں۔ حملوں کے باعث ہوائی اڈے، پورٹ اور اعلیٰ رہائشی علاقے میں دھماکے ہوئے۔ فضائی دفاع کے ملبے نے سڑکوں اور گھروں کو نقصان پہنچایا۔ ایندھن ٹینکروں میں آگ لگ گئی اور پورٹ میں کویتی ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ نتیجہ ٹریفک تقریباً رک گیا، فلائٹ معطل ہوئیں اور شہر کا عام روٹین مکمل طور پر درم برم ہو گیا۔ لوگوں پر کتنا بھاری نقصان ہوا۔ UAE میں جنگ شروع ہونے سے اب تک 13 سے زیادہ موات ہوئیں اور 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ نیپالی، ان میں پاکستانی، بنگلہ دیش اور دیگر تارکین وطن شامل ہیں۔ کئی زخمی ملبے نیچے گرنے سے ہلاک یا زخمی ہوئے۔ دبئی میں رہائشی ٹاور پر ڈرون حملہ ہوا جس میں لوگ زخمی ہوئے۔ ہزاروں خوفزدہ ہو کر ملک چھوڑنے لگے، جو دبئی کی آبادی اور معیشت کا ستون تھا۔ ایران کو اپنے تیل کے کنووں کا شدید نقصان ہوا۔ اسرائیل امریکی حملوں نے ایران کے دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ پارس اور اصل کو شدید نقصان پہنچایا۔ تیل کے اسٹوریج، گیس پلانٹ اور خارک آئی لینڈ پر حملے ہوئے۔ ایران نے جواب میں خلیجی ممالک کے تیل اور گیس فیلڈ پر حملے کیے، مگر خود بھی
اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ عالمی ایمیج کا زبردست نقصان دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ عالمی ایمیج کا زبردست نقصان ہوا۔ دبئی کو محفوظ پناہ گاہ کہا جاتا تھا، مگر جنگ نے اس ایمیج کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ پراپرٹی انڈیکس 16 سے 20% تک گر گیا، ٹرانزیکشن کم ہوئے اور قیمتیں 15% تک گرنے کا اندازہ ہے۔ مارکیٹ سے 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور انویسٹر ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ ہوٹل، ایئرپورٹ اور پورٹ متاثر ہوئے۔ دبئی کا استحکام ماڈل اب خطرے میں ہے۔ مجموعی تنقیدی تجزیہ کی بات کریں، کوئی فاتح نہیں، سب ہارے۔ یہ جنگ جنگجو ریاستوں اسرائیل، امریکہ اور پروکسی ریاستوں کے درمیان ایران کے درمیان تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب نے نقصان اٹھایا۔ اسرائیل، امریکہ نے فوجی برتری حاصل کی، مگر اربوں ڈالر اور معاشی استحکام کو قربان کیا۔ ایران تباہ ہوا، مگر عالمی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو کولیٹرل ڈیمیج ہوئے۔ تنقید کا اصل نقطہ اگر دیکھیں تو جنگ عوام کے لیے تباہی ہے۔ ہزاروں شہری ہلاک ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، مگر اسلحہ ساز کمپنیاں اور کچھ سیاسی رہنما فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ طویل مدتی طور پر یہ جنگ خطے میں مزید نفرت، عدم استحکام اور دہشت گردی کو جنم دے گی۔ کیا دشمن کو ختم کرنے کی پالیسی کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی جنگوں سے صرف عام لوگ ہارے ہیں۔ اب وقت ہے کہ تمام فریقین شفاعتکاری کی طرف ہیں، ورنہ یہ فتوحات صرف کاغذوں پر رہ جائیں گی، جبکہ خطہ تباہی کے دانے پر کھڑا رہے گا۔ امن ہی واحد فتح ہے۔ یہ جنگ نہ صرف جان و مال بلکہ دبئی جیسے گلوبل ہب کی ساکھ کو بھی کھوکھلا کر گئی۔ امن کی طرف واپسی کے بغیر معاشی اور نفسیاتی نقصان مزید بڑھتے جائیں گے۔ آخرکار اس جنگ میں ہر فریق نے کچھ نہ کچھ کھویا ہے اور سب سے بڑی قیمت عام عوام نے ادا کی ہے۔ آخرکار یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس تنازع میں کوئی بھی فریق مکمل فاتح نہیں۔ ایران اپنی معیشت کی قیمت پر اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ طاقت کے باوجود اخراجات کا دباؤ میں گرا ہوا ہے، جبکہ اسرائیل مسلسل خطرات کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے اور عرب ریاستیں عدم استحکام کے بیچ توازن قائم رکھنے پر مجبور ہیں۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا نقصان عام انسان کو ہو رہا ہے، جو نہ سیاست سمجھتا ہے اور نہ جنگ، مگر اس کی قیمت سب سے زیادہ وہی ادا کرتا ہے۔ یہی اس جنگ کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔